السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ افسوسناک ویڈیو ہوگا، اور آپ اس کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، اس کو اتنا شیئر کریں کہ ہر اسلامی بھائی تک پہنچ جائے۔ آج میں آپ سے اس بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں کہ ایک لڑکی جو احمد آباد کی رہنے والی ہے، جس کا نام عائشہ عارف خان ہے، اس کا نکاح جے پور میں عارف خان سے ہوا تھا، جہیز بھی دیا تھا، لیکن اس کے شوہر نے بعد میں اس کو اس کے گھر چھوڑ دیا اور جہیز کی ڈیمانڈ کی۔ یہ اپنے گھر رہتی رہی اور اپنے شوہر کی آس دیکھتی رہی۔ پھر اس نے فون کیا اپنے شوہر کو اور کہا کہ مجھے آپ بلا لیں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ تو شوہر نے کہا تو اپنی جان دے دے اور ایک ویڈیو بنا کے مجھ کو بھی بھیج دینا۔ پھر یہ لڑکی سابرمتی ندی کے کنارے کھڑے ہو کر ایک ویڈیو بناتی ہے جس میں یہ کہتی ہے کہ میں جو اپنی جان دے رہی ہوں، میں خودکشی کر رہی ہوں، میں کسی کے زور سے یا جبر کی وجہ سے نہیں کر رہی ہوں، میں اس میں کسی کا دوست نہیں ہے، میں خودکشی کرنے والی ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اللہ سے ملنے والی ہوں، اور میں ان سے پوچھوں گی کہ مجھ میں کون سی غلطی تھی۔ تو دیکھو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے عائشہ عارف خان، تو دنیا سے چلی گئی، تو نے یہ بھی کہا کہ نہ جانے مجھے جنت ملے یا جہنم ملے، تو میں کہتا ہوں تجھ کو جنت نہیں ملے گی، جہنم ملے گی۔ میں یہ کوئی بات غصے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، اور جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو وہ سمجھ لے میں اس بات کو کوئی جذبات کی بنیاد پر یا غصے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا اور پھر وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا اور اس نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا، یہاں تک کہ خون رکا نہیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی جان کو اس طریقے سے خودکشی کے طریقے سے دے دے تو وہ اپنی جان پر جلدی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت حرام فرما دیتا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے تم جنت میں نہیں جاؤ گی، جہنم میں جاؤ گی، تم نے خودکشی کی ہے۔ اے میرے قوم کے غیور مسلمانوں، اسلامی بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو جو ہے خودداری کی زندگی سکھائیں، اسلامی تعلیم سکھائیں، خودکشی کرنے کی تعلیم نہ سکھائیں بلکہ ان کو خودداری کی تعلیم سکھائیں۔ ہماری بیٹیاں اور ہماری اسلامی بہنیں خودکشی نہ کریں، اگر اس کا شوہر اس کے گھر سے نکال دے تو اس بنیاد پر اپنی جان پر ظلم نہ کرے، خودکشی نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا، یہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنی جان خود بخود چھین لو، خودکشی کر لو، اپنی جان پر ظلم کر لو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایسا گناہ ہے جو آپ کو جہنم میں لے جانے والا ہے، جنت میں لے جانے والا نہیں ہے۔ اور تم اللہ سے کیا پوچھو گی عائشہ عارف خان؟ تمہاری کیا حیثیت کہ تم اللہ سے پوچھو گی؟ اللہ نے تمہیں دنیا میں اس لیے تھوڑی بھیجا، اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کا نکاح ہوا تھا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے شوہر کو خرید لیا تھا، اگر وہ نہیں رکھ رہا تھا تو آپ اپنا جہیز لے کے اور اپنا مہر لے کے واپس آ جاتی اور طلاق لے لیتی۔ تو اس کے علاوہ دوسرا راستہ بھی تو ہے، شریعت نے دوسرا راستہ بتایا۔ آپ طلاق لینے کے بعد میں عدت گزار کر دوسرا بھی نکاح کر سکتی تھی۔ آپ نے اپنی جان کیوں لی؟ جان اس لیے لی کہ آپ کے اندر خودداری نہیں تھی، اسلامی تعلیم کا اثر نہیں تھا، آپ اپنی زندگی سے ہار چکی تھی، آپ لوگوں سے تنگ ہو چکی تھی۔ آپ نے کہا کہ میں دوبارہ انسانوں کا منہ نہ دیکھوں گی۔ ارے جس سے تم پیدا ہوئی وہ انسان تھے، تمہارے ماں باپ تھے، انسانوں سے کیسے نفرت کر سکتی ہو؟ انسانیت تو بہت بڑی چیز ہے، انسانوں سے کیسے آپ نفرت کر سکتی ہیں؟ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ ارے ماں تمہاری تم کو سلاتی ہوگی تو خود گیلے کپڑوں میں، تمہارے پیشاب میں گیلے بستر پہ سوتی ہے ماں، اور سوکھے میں اپنے بچے کو سلاتی ہے۔ تو تم انسانیت سے کیسے نفرت کر سکتی ہو اور انسانیت کا احسان کیسے بھلا سکتی ہو؟
चाहती तुम्हारी माँ तो तुम्हारा गला घोंट सकती थी, लेकिन अपनी जान पे खेल कर तुम्हें पाला और तुमने खुदकुशी करने से पहले ऐसी ऐसी बातें कहीं जो इंसानों को भी बुरी लगी होंगी। दूसरी बात यह है कि वो इंसान जिसने आयशा आरिफ खान को उसके घर छोड़ दिया और जहेज़ की डिमांड की, उलमा से जब ये पूछा जाता है कि जहेज़ की डिमांड करना कैसा है, तो उलमा फरमाते हैं जहेज़ की डिमांड करना सख्त हराम और नाजायज़ है और ये रिश्वत के हुक्म में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वालों पर लानत फरमाई है। उन पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, रसूल अल्लाह की लानत है, तमाम मलाइका की लानत है। और जो जहेज़ डिमांड में लिया जाए वो माल हलाल नहीं, माल हराम है। आज हमारी कौम मुस्लिम में और ये वबा फैल गई है, हमारी कौम मुस्लिम में ये तमाम बुराइयां फैल गई हैं। और सबसे बड़ी बुराई ये है कि जहेज़ की डिमांड करते हैं। 90%, 99% घरों में शादी के वक्त में, लड़कों की शादी के वक्त में जहेज़ की डिमांड की जाती है और डिमांड करके जहेज़ हासिल करना, उलमा फरमाते हैं ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। और ये जो माल लिया जाता है डिमांड करके, ये माल हलाल नहीं है बल्कि माल हराम है। जब तक उसको इस्तेमाल करेंगे हराम काम करेंगे और खाएंगे तो वो हराम खाएंगे। लिहाजा इस्लामी भाइयों, ये जहेज़ का मामला ख़त्म करो। ये जहेज़ मांगना, डिमांड करना ये तुम्हारा हक़ नहीं है। जहेज़ मत मांगो। आरिफ खान की वजह से उनने जहेज़ की डिमांड की, तो इस वजह से आयशा आरिफ खान गुनाह करने पर मजबूर हुई। इसका ज़िम्मेदार ये आरिफ खान है। आरिफ खान सुन ले, तूने ये जो काम किया है बहुत गलत काम किया है। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है और वो गुनाह करने पर तूने उसको मजबूर किया है। वो तो गुनाहगार हुई, लेकिन साथ में तू भी गुनाहगार है। तौबा कर ले और आइंदा ऐसा गुनाह मत करना। अल्लाह तबारक व तआला तुझसे नाराज़ होगा। तमाम मुसलमानों को ये चाहिए कि अपने समाज में ऐसी बुराइयों का ख़ात्मा करें। जहेज़ की डिमांड का, ये जो जहेज़ की डिमांड है, ये जो बुराई है, इसका ख़ात्मा करें। ये हमारी इस्लामी बहनों को और इस्लामी बेटियों को गुनाह करने पर मजबूर कर देती है ये डिमांड जो है। और मेरी इस्लामी बहनों से गुजारिश है कि इतनी खुददार बने, इतनी तालीम सीखें, कोई हुनर सीखें, अपने पर्दे का भी ख्याल रखें, अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल रखें और दौलत कमाएं। और लोगों की तरह जैसे हाकिम होते हैं, कमाते हैं पैसा, ऐसा तुम भी बनो और ख़ुदकुशी मत करो। ख़ुदकुशी से दूर हो जाओ, क्योंकि ख़ुदकुशी करने वालों से अल्लाह नाराज़ हो जाता है और अल्लाह जिनसे नाराज़ हो जाता है उनको जहन्नम में डाल देता है। अगर ये बातें आपको पसंद आई हों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।